السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں جمال خان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جمال ٹاک. کافی دنوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی دوستوں کے کویشچنز آ رہے تھے اور کافی ہٹ ہو رہے تھے، اور پورے یعنی پاکستان کی جتنی بھی کمپنیز ہیں کسی اور کو پرابلم نہیں تھا، پرابلم صرف ہی صرف تھا بی فار یو کو. تو میں نے سوچا وہ سارے کویشچن آنسر میں سی او صاحب سے ہی آپ کے سامنے کلیئر کروا دوں. تو میرے ساتھ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں آل پاکستان کے سی او صاحب آدم امین چودھری، جس کی کمپنی نے پورے پاکستان میں سب کے ہوش اڑا رکھے ہیں، اور بہت سارے کمپنیز ایسی ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں. اور جہاں آپ دیکھیں گے آل پاکستان پروجیکٹ ہی شیئر ہوگا، وہاں کی باتیں ہوں گی، اسی کنورسیشن ہوگی. تو ایسے انہوں نے کیا دیکھا، کیسے انہوں نے پلان بنایا، کیسے آل پاکستان پروجیکٹ انہوں نے سوچا، جس کی وجہ سے آج اتنا تیزی کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے پاکستان کی مارکیٹ میں. تو یہ ساری کنورسیشن کریں گے، کچھ کویشچن سے میں کروں گا تاکہ آپ کے سارے سوالات کا جوابات مل جائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ ٹھیک سر، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آل پاکستان پروجیکٹ کو آپ نے شروع کیا، آپ کی کیا سوچ ہے، آپ نے کیوں اس پروجیکٹ کو شروع کیا؟ دیکھیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کمپنی کے نام آل پاکستان پروجیکٹس. دیکھیں، پاکستان بہت پوٹینشیل کنٹری ہے. پاکستان میں پیسہ بھی بہت ہے، ٹیلنٹ بھی بہت ہے، پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. صرف ہمارے لوگوں کو رائٹ ڈائریکشن چاہیے. جس کی بیسیکلی پرابلم جو سب سے بڑی آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے، رائٹ ڈائریکشن پہ نہیں دیا جا رہا. دیکھیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم علامہ اقبال صاحب ہیں یا قائد اعظم ہیں، ہم کو بہت مطلب کوئی ڈفرینٹ چیز کر رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، ہمارے پروجیکٹ کا نام آل پاکستان پروجیکٹس ہے. پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پہ. ہم نے بھی اپنا پروجیکٹ شروع کیا بسم اللہ کر کے، اللہ کے نام سے انشاءاللہ، کہ ہم لوگ پاکستان میں لوگوں کو ایک ایسی ڈائریکشن دیں، ایک ایسی چیز دیں جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکیں. دیکھیں، جب میں نے پروجیکٹ بنایا نا جمال، تو میں نے سب سے پہلے جتنی کمپنیز پاکستان میں چل رہی ہیں اور چلی گئی ہیں، سب سے پہلے ان کے پلان اٹھائے، دیکھا کہ کیا چیز وہ کر رہے ہیں جو غلط ہے، جس کی وجہ سے کوئی کمپنی بند ہوئی. جس میں سب سے پہلے آتا ہے بائنری پلان، سیکنڈ کرپٹو، تھرڈ روٹیشن. یہ تین چیزیں اگر آپ کے بزنس میں انوالوڈ ہیں، دیر از نو وے کہ بزنس چلے گا. کوئی بھی نیٹ ورکر بھائی گن کے دکھا سکتا ہے کہ بائنری پلان پہ 5ویں یا 6ٹھے لیول کے بعد کمپنی کو کچھ نہیں جاتا. روٹیشن کے لیے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پلان ہوتا ہے لیکن اسٹریٹجی نہیں ہوتی. کرپٹو فار می ایز مسلم آئی کال اٹ حرام، اسٹریٹ اوے میں اس کو حرام کہتا ہوں، اس لیے کیونکہ ہمارے قرآن پاک میں جب لکھا گیا ہے کہ کوئی چیز جو فزیکل اویلیبل ہے تو اس کو ٹریڈ تب کیا جائے، چیز کے بدلے تب چیز کیا جائے. جیسے گولڈ آئل ہم ٹریڈ نہیں کرتے، ہم صرف فیاٹ کرنسی کرتے ہیں. کرپٹو ایک ایسی چیز ہے. آپ جمال، آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، کیا ٹویوٹا کرولا کا گیریج آپ کو رکشا اپنے گیریج میں بیچنے دے گا؟ نہیں دے گا. تو کیوں ایسا لگتا ہے کہ بٹ کوائن کو US ڈالر مارکیٹ چلنے دے گی زیادہ؟ یہ ایک مانیٹری سسٹم ہے جو کنٹرول کرنے کے لیے لایا گیا ہے. بٹ کوائن از اونلی پیمنٹ میتھڈ. آپ پیمنٹ میتھڈ تک استعمال کرو، ویل انف. لیکن یہاں پہ لوگوں کے سونے تک، ہماری بہنوں کے سونا زمین بچوا کے بٹ کوائن خرید کے رکھ لو. ایک ایسی چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے، جس کا مالک ہی نہیں ہے. لوگ اس پہ 60% کہتے ہیں کہ ہم بزنس جنریٹ کر رہے ہیں. ایسی چیز پہ کیسے لوگوں کا حلال کا محنت سے کمایا ہوا پیسہ آپ رسک کر سکتے ہیں کہ جو چیز ویلڈ نہیں ہے؟ وہ ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ دنیا میں چل رہی ہے. دنیا میں تو ہر چیز حرام بھی چل رہی ہے، ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو ویلڈ نہیں ہوں گی. دیکھیے، کرپٹو فار می از اے نو. میں کرپٹو کبھی انوالو نہیں ہوتا ہوں. میں تو پیمنٹ میتھڈ کے طور پہ بھی آپ بھی جانتے ہیں کہ میں لیتے نہیں ہوں. میں ایک چیز میں بلیو نہیں کرتا ہوں. میں بلیو کرتا ہوں کہ جو چیز فزیکلی آپ کے ہاتھ میں ہو، جو چیز آپ پکڑ سکتے ہو، جو چیز آپ کر سکتے ہو، وہ ہمیشہ ہونی چاہیے. دیکھیں، ہماری کمپنی لانچ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ سب سے پہلے نارملی کمپنی کیا کرتی ہے، 30,000 روپیہ 35,000 روپیہ دے کے لائسنس بنواتی ہے. اس کے بعد لوگوں سے پیسہ اٹھاتی ہے، پھر چیزیں تھوڑی بہت لے کے لوگوں کو دکھاتی ہے، جی ہمارا یہ پروجیکٹ ہے، ہمارا وہ پروجیکٹ ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہم نے سب سے پہلے اپنی زمین پرچیز کی، اپنے پیسوں سے پرچیز کی. پھر ہم نے رجسٹر کرائی کمپنی، اور کمپنی رجسٹر کرانے کے بعد ہم نے لانچ کی پبلکلی، تاکہ لوگوں کو کل یہ نہ ہو. جو بھی نیٹ ورکر بھائی، دیکھیں، ہر نیٹ ورکر بھائی بھی خراب نہیں ہے، ہر نیٹ ورکر بھائی کا قصور نہیں ہے. کچھ ایسے بھائی ہیں جو گلٹ فیل نہیں کرتے. میرے لیے ہر وہ انسان ریسپیکٹیبل ہے اگر اس نے کوئی غلطی سے کمپنی پہلے کی اور وہ گلٹی ہے. اللہ سے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یار مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے موقع ملے میں اس کو درست کروں. بہت سارے ایسے دوست ہیں.
لیکن کچھ ایسے دوست بھی ملے جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ یار سر ہمارا کیا قصور ہے اس میں, ہم نے تو اپنا کمایا ہے, لوگوں نے نہیں کمایا. وہ غلط بات ہے. ہم نے اپنے پلان میں ایسی کوئی چیز نہیں رکھی جو منی روٹیشن کرے. ہمارا پیسہ سسٹم ہے. میں خود پروفیشنل ٹریڈر ہوں. مور دین ویلکم اف اینی ونز گاٹ گڈ ٹیلنٹ اباؤٹ ٹریڈنگ, مور دین ویلکم کہ وہ آ کے ٹیسٹ لیں, جو مرضی کرے. میں سوال پوچھوں گا, وہ مجھ سے پوچھیں. پروفیشنل ٹریڈر ہوں, بزنس مین ہوں, ایک بزنس فیملی سے ہوں. میرا اسٹرانگ الحمدللہ بیک گراؤنڈ ہے, ایک ایسا بیک گراؤنڈ ہے کہ میں میرا منی ٹریل یا میری ہسٹری آپ کہیں سے بھی پتہ کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے سی ای اوز ہیں, ایسی کمپنی کے مالکان ہیں جو خود نیٹ ورکر تھے پہلے. میرا ایک کلیئر کٹ چیلنج بے شک لے لیں یا اس کو سوال کہہ لیں, میں ڈرتا صرف اللہ کی ذات سے ہوں, میں ڈرتا کسی کے علاوہ نہیں ہوں. بہت سارے لوگ تھریٹنگ میسج بھیجتے ہیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. نیب ہمارا سب سے رسپیکٹڈ ادارہ ہے جو ملک کی ہر چیز کو رسپیکٹلی سنبھال رہا ہے. لوگ چوروں کو پکڑ پکڑ کے ڈال رہا ہے. کسی کو اگر یہ لگے کہ وہ ہمیں نیب کی دھمکی دیں گے کہ ہے کریں گے, ہمارے لیے بہت رسپیکٹڈ ادارہ ہے. ہم ان کے آفس میں بیٹھ کے میٹنگ کریں گے, ہم اپنی ہر چیز دکھائیں گے. میرا سوال اور میرا چیلنج ان تمام سی ای او سے ہے, تمام جو رن کر رہے ہیں پاکستان میں کمپنی, کہ پچھلے 10 سال کی اپنی ٹریل لے کے آئے, منی ٹریل. کہاں سے پیسہ لایا, کیا کرتے تھے وہ پہلے, کیا وہ پہلے جی ٹی میں نیٹ ورکر تھے, کیا وہ پہلے پے ڈائمنڈ میں نیٹ ورکر تھے. میں دیکھیں نام لینے سے اس لیے ڈرتا نہیں ہوں کیونکہ سب کمپنیز بھاگ چکی ہیں. لوگ وہی ڈفرینٹ فیس سیم کام کے طریقے آ رہے ہیں. میں کلین انسان ہوں الحمدللہ, اپنے بارے میں پوری طریقے سے سوال کا جواب دے سکتا ہوں. ہر اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں جو ویلڈ ہے, ایتھیکل ہے, اس کا جواب دے سکتا ہوں. لیکن جو بھی لوگ آتے تھے وہ لوگوں کے لیے کرتے کیا تھے کہ سیم چیز گھما کے لاتے تھے, کبھی ادھر چماٹا کبھی ادھر چماٹا. مارا کس نے کھائی, ہماری عوام نے. کیونکہ ہماری عوام کے پاس پیسہ بہت ہے, ہماری عوام کے پاس ٹیلنٹ بہت ہے, ہماری عوام بہت پوٹینشیل ہے, لیکن صرف رائٹ ڈائریکشن نہیں ہے. میرا ارادہ انشاءاللہ یہ ہے کہ میں ایک اچھی ڈائریکشن دوں. میرے پاس منی روٹیشن کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے منی روٹیشن کرنی پڑے. میرے پاس الحمدللہ اللہ کا دیا اپنا بہت کچھ ہے. میں پروفٹ جنریشن میں بلیو کرتا ہوں, اور پروفٹ جنریٹ کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا, ایوری مین کین کم ود دا پلان بٹ ویری ریئر مین کین کم ود پلان ود اسٹریٹجی, اینڈ آئی ایم ون آف دیم دیٹس کم ود دا اسٹریٹجی. آئی میک شیور کہ جو چیز کہہ رہا ہوں وہ ڈیلیور کروں. دیکھیں ایز اے مسلم جمال ہمارا ایک بلیو ہے, مجھے اگر پاکستان سے باہر نہیں بھی کام کرنا پڑتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آدم بھائی آپ نے آل پاکستان پروجیکٹ کہ ہم باہر نہیں کام کر سکتے. میں انہیں سیدھا کہتا ہوں ہماری 24 کروڑ عوام ہے, آپ کام کرو, آپ جتنا لا سکتے ہو عوام کرو, آپ اپنی عوام کی خدمت کرو, مور دین انف ہے. دیکھیں ایز اے مسلم ہمارا بلیو ہے کہ اگر آپ کسی کا 1 روپیہ لے کے مر جاتے ہیں آپ کا جنازہ قبول نہیں ہوتا. ایک مسلمان سے کے لیے اس سے بڑی کون سی بدبختی ہو سکتی ہے کہ اس کا جنازہ قبول نہ ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میں پاکستان میں رہ کے پاکستان کے طریقے سے کام کروں گا, انشاءاللہ لوگوں کو ڈیلیور کروں گا. اور تمام کمپنیز کو چیلنج اوپنلی جیسے میں نے دیا ہے, میں پھر کلیئرلی کہہ رہا ہوں, اگر میرے بارے میں بات کرنی ہے, کوئی فضول بات کرنی ہے, کوئی بیس لیس اسٹیٹمنٹ دینی ہے تو اس کا پروف لے کے رکھیں, کیونکہ میں لیگل ایکشن لوں گا. پہلی بات, میں کبھی بھی لیگل ایکشن سے ڈروں گا نہیں. باقی لوگ لیگل ایکشن اس لیے نہیں لیتے تھے کیونکہ وہ لوگ خود گندے تھے. میں ایک رسپیکٹڈ فیملی سے ہوں, سٹیزن بائی لا ہوں. میں ہر وہ چیز کر رہا ہوں جو میں جانتا ہوں. میرے بزنس میں ایسی کوئی چیز انوالو نہیں ہے جو میں خود کرتا نہیں ہوں یا میں جانتا نہیں ہوں. کوئی بھی چیز میری لسٹ میں سے نکال لیں انشاءاللہ. ابھی تو ہم نے سٹارٹ ہی نہیں لیا, بہت ساری چیزیں تو ابھی لانچ ہی نہیں کی. لوگوں کو مرچی اس لیے ہے, آئی وڈ سے لوگوں کو ایشو اس لیے ہے کیونکہ ان کی دکان بند ہونے والی ہے. اور میں سیدھا کہہ رہا ہوں انشاءاللہ سب خراب لوگوں کی دکان بند کریں گے اور ٹکا کے کریں گے انشاءاللہ. ہم کسی کا رسک نہیں لے سکتے جمال, رسک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. میرا ایک مشن ہے کہ فائنینشلی اسٹرانگ پاکستان انشاءاللہ. سر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کافی لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ نے آنے کے ساتھ ہی بہت ساری پراپرٹی لی, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پراپرٹی ہوگی لیز کی یا قسطوں کی. اور دوسرا یہ سوال کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی پلاٹ جو ہے وہ 10 لوگ 50 لوگ 100 لوگوں کو دے دیں. یہ کیسے پتہ چلے گا ایک پلاٹ ایک ہی بندے کو ہم نے گارنٹی میں دیا ہوا ہے؟ تو اس وجہ سے لوگ کافی میسیجز کرتے ہیں کہ کیسے وہ کلیئر ہوگا. میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں اس کا جواب ویری کلیئر ہے. دیکھیں ہم ایک ایسی انڈسٹری میں انوالو ہیں جہاں پہ جمال بھائی میں کبھی کبھی ایک میسیج اپنے ایک نمبر سے بھیجتا ہوں, مجھے 3 سے 5 سیکنڈ میں گھوم کے دنیا کے کون سے نکڑ سے میرے پاس واپس آتا ہے. ہم اوپنلی ہر بندے کو کہہ رہے ہیں ہماری پراپرٹی تمام کی تمام پراپرٹی کیش پراپرٹی ہے الحمدللہ سے. اللہ تعالیٰ کا انف دیا ہوا ہے. میں
کوئی ایسا انسان جو ورتھ کرتا ہو میرے ساتھ بیٹھے، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. میں ہر ایرے گرے کو اس لیے نہیں دکھاؤں گا، میرا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. میں ایک ایسے مشن پہ ہوں اپنے ملک کے لیے. آپ نے بات کی کہ ہم لوگوں کو ایک فائل شاید 2 بندوں کو دیں گے. ہم اوپنلی کہتے ہیں، میں ویڈیو ریکارڈڈ میسیج پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی بھی بھائی کو گارنٹی ملتی ہے، وہ فیس بک پہ اپنی وہ چڑھا دے، اپنی پرسنل ڈیٹیل کور کرے، صرف پلاٹ نمبر لگا کے فیس بک پہ لگائے، سوشل میڈیا پہ شیئر کرے، جتنے گروپس ہیں اس میں شیئر کر دے کہ ایڈم نے مجھے یہ پلاٹ یہ گارنٹی میں دیا ہے. اس کے بعد جس جگہ کی گارنٹی دے رہا ہوں اس جگہ پہ جا کے ویریفائی کر لیں کہ کیا یہ ایڈم کی جگہ ہے یا نہیں. جب آپ اوپنلی پبلک میں پھینک رہے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر میرا سب سے بڑی آخری کیل ہوگا اپنی چیز میں کہ میرا سب سے بڑا نعرہ ہے کہ میں گارنٹی دے رہا ہوں، وہ گارنٹی دے رہا ہوں، اور اس پہ سب سے بڑا کیل ہوگا کہ میں ٹھوک دوں گا اپنے کفن پہ کہ ایک ہی فائل 2 انسانوں کو دوں گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہمارے پاس مور دین انف پراپرٹی ہے، ہم دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی پرچیز کریں گے انشاءاللہ. سر دوسرا سوال یہ ہے، اب مارکیٹ ہے، ہم جب مارکیٹ میں کوئی کمپنی آتی ہے تو وہ بزنس اٹھانے کے لیے کچھ بھائیوں کو سپورٹ کرتی نیٹ ورکرز کو. ابھی جیسے کہ مطلب B4U تھا، اس نے جب سٹارٹ سے آئی تو GT کے لوگوں کو پیڈ اکاؤنٹس دیے، بہت سارے لوگوں کو پیڈ اکاؤنٹ دیے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں تھوڑا سا یہاں پہ روکوں گا اس بات کے لیے. دیکھیں، میں کمپنی کے لیے جو ہے کسی کمپنی کا نام نہیں لوں گا، لیکن بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں. پہلے آپ نے بات کی B4U کے بارے میں. دیکھیں، ہاں وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، وہ ذاتیات پہ جاتے ہیں تو میں ذاتیات تو بیئر نہیں کروں گا. پہلے اسٹریٹ وارننگ دے رہا ہوں، میری ذاتیات پہ کوئی انسان گیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا ان کے لیے. دوسرا بات، میری کمپنی کے بارے میں آپ جتنا کر رہے ہیں، جتنا کرٹیسائز کر رہے ہیں، خدا قسم آپ لوگ مجھے بزنس دے رہے ہیں اور کرٹیسائز کریں. جمال بھائی کو بھی کریں، اس سے زیادہ سے زیادہ. لاسٹ ٹائم کچھ ویڈیو بنی تھی، لوگوں نے بات کی، الحمدللہ سے ہمارے پاس مور دین انف اس کا بزنس آیا. آپ کرٹیسائز کر رہے ہو، میری مارکیٹنگ کا پیسہ بچا رہے ہو، بہت اچھی بات ہے. لیکن اسٹریٹ وارننگ، میری ذاتیات کے بارے میں کسی انسان نے جرت کی، ایسا لیگل ایکشن لوں گا کہ آپ کو بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں رہے گا. کہ آپ سیدھی بات کر رہا ہوں، میں سٹیزن بائی لا ہوں اور لافلی ایسا انجام کروں گا کہ آپ بھول جاؤ گے کہ کس انسان کے ساتھ پالا پڑا ہے. سوال سر ایک بات یہ تھی نا کہ آپ نے لوگوں کو اکاؤنٹ بھی دیے، 1 کروڑ پہ بھی نہیں، ہوا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں، اگر B4U نے GT کو دیے ہیں تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ GT کو لوگوں یس دیے ہیں، مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگوں نے کیے ہیں، لیکن میں ٹارگٹ نہیں کروں گا. سیف الرحمان صاحب میرے سے عمر میں بڑے ہیں، میں عزت کرتا ہوں ان کی ایج کے لیے آج سے. باقی بھائی میں آئی ڈونٹ تھنک اینی کمپنی ابھی کوئی چل رہی ہے. میرا کمپٹیشن B4U کے ساتھ بھی نہیں ہے، کیونکہ B4U بھی ہمارے آس پاس نہیں گزر سکتی. سیدھی بات ہے، جو چیز ہم کر رہے ہیں ہم فزیکل گراؤنڈ پہ کر رہے ہیں. B4U فار می از نتھنگ، اینی ادر کمپنی از نتھنگ. میں یہ ایروگنسی میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تکبر میں نہیں کہہ رہا ہوں. میرا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. میں یہاں پہ کمپٹیشن کرنے نہیں آیا ہوں، میں انشاءاللہ ٹیک اوور کرنے کے لیے آیا ہوں. اینڈ آئی ول ڈو اٹ. دا ریزن وائی آئی ول ڈو دس، میرا ایمان میرے اللہ پہ ہے. میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بتائی. جمال، میں آپ کو تھوڑی سی پرسنل بات بتاتا ہوں. جب میں انگلینڈ سے نکلا تھا لندن سے ارادہ کر کے، تو میں نے 2 نفل ادا کیے تھے، اور نفل دعا کرنے کے بعد دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے سے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. میرے پاس پیسہ بہت ہے، آپ نے بہت پیسہ دیا ہے، میری آپ سے ایک التجا ہے کہ میرے سے اگر کسی کو فائدہ نہ ہو، نقصان نہیں کروانا. میرا یہ مشن تھا کہ دیکھیں، میں چاہتا ہوں، میں روزانہ لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں لوگ بہت سارے سفر کر رہے ہیں، ایسے لوگ آئے ہیں جو ایشوز میں پھنسے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی ہیلپ کروں. دیکھیں، میں رسک نہیں دے سکتا ہوں، نہ جمال بھائی دے سکتا ہے. رسک صرف اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک موقع ہے جس کے تھرو ہم لوگ دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر ٹائم دینے کے لیے، آپ کو میٹنگ کے لیے. ہم کوئی بھی آئیڈیز نہیں دیتے. جو انسان کام کرے گا اس کو پوٹینشیل سے بھی زیادہ دیں گے. ہم اس چیز میں بلیو ہی نہیں کرتے ہیں. میرے لیے ایک آئی ڈی دینا رشوت دینے کے مترادف ہے، اور میں رشوت میں بلیو نہیں کرتا ہوں. میں بھی ینگ ہوں ایج میں، بہت سارے لوگوں کو لگے گا، لیکن آئی کم فرام اے فیملی ویئر وی بلیو کہ کسی کا حق مارنا نہیں ہے، ہر کسی کا حق اس کے گھر پہ دے کے آنا ہے. تو انشاءاللہ جو ہمارے پاس جوائن کریں گے، آپ کو ایک ایشورنس میں آن ویڈیو کال دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہم وہ چیزیں مارکیٹ میں لا رہے ہیں کہ ہر گھر کی ضرورت بنے گی. جو انسان جوائن نہیں کرنا چاہتے وہ بھی جوائن کریں گے. بہت سارے لوگ نام لے کے بات کرتے ہیں. میں اسی توسط سے پھر کہوں گا، میری ذاتیات پہ بات کرنے سے پہلے صرف اتنا سوچ لیجئے گا کہ جو لافلی لیگلی ایکشن آپ کے خلاف لیا جائے گا، میں اس سے ڈروں گا نہیں، کیونکہ میں صاف انسان ہوں. میرے پاس
کلیئر چیزیں ہیں. میں ہر چیز کلیئر گراؤنڈ پہ کھڑا ہوتا ہوں تو اس کے مطابق کرتا ہوں. تھینک یو جمال. سر. نو پرابلم ایٹ آل.